ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مجھے کچھ ملے یا نہ ملے محمد ملے یعنی وہ شیء جس سے اللہ ملے بلغ یہ تیری معراج تھی کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا جناب صدر، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں آج اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ آج یہ آپ کے یہ بڑے شہر نیو یارک کے اندر بروکلین مسجد میں ہمیں اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کچھ تقریر کرنے کی جو موقع ہمیں ملا ہے اور ہم ایک جگہ میں بیٹھنے کے لیے جو موقع اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمایا، اس لیے ہم مشکور ہیں، ممنون ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بارے میں مولانا اشرف الزمان خان صاحب محترم نے جو کچھ آپ کو بتایا یہ ان کے حسن ظن ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے ایک گناہگار حقیر بندہ، میں خوش کہنا ہی چاہتا
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس لیے ہم سب سے بڑے بدقسمت قوم۔ اس وقت دنیا کے اندر ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العالمین کے قرآن پاک ٹھیک اسی طرح موجود ہیں جس طرح حضرت جبرائیل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، ٹھیک اسی طرح قرآن کریم آج تک ہمارے پاس ہے۔ اس لیے تمام دنیا کے اندر ہم سب سے بڑے خوش قسمت قوم، اور پھر یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین بدقسمت قوم ہم مسلمان ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک، کلام ربانی، آخری کلام قرآن پاک ہمارے پاس صحیح طریقے پر موجود ہونے کے باوجود اس کے بے حد اور بے حساب برکتوں اور نعمتوں سے ہم محروم ہیں۔ نَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نازل کیا ہے ہم نے، اللہ رب العالمین کے فرمان ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے ہم نے، اور اس کی حفاظت پوری طرح ذمہ داری میرے حق پر ہے۔ دنیا کے کسی شخص کی، کوئی ذہن انسان کی مجال نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ترمیم اور تحریف بنائے، اس میں کوئی الٹا الٹ پلٹ کچھ کرے، یہ کسی کی ہمت نہیں ہو۔ قرآن کریم تو اس لیے نازل کیا تھا، اللہ رب العالمین نازل فرمایا تھا کہ قرآن لوگ اس کو پڑھے اور سمجھے، پھر اس پر عمل کرے، اور یہ اس میں جتنے ہی اللہ رب العالمین کے فرمان ہیں یہ خدائی قانون کو اپنے زمین پر نافذ کرے، اس لیے قرآن نازل کیا گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک ہم یہ قرآن کریم کو تلاوت کیا، سمجھا، اس پر عمل کیا اور ان کے اوپر قانون کو، اللہ رب العالمین کے قانون زمین پر نافذ کیا، تاریخ گواہ ہے کہ تمام دنیا کے اندر ہمارے اقتدار، ہمارے امامت، ہمارے لیڈرشپ قائم تھا، اور جب قرآن کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر ہم مسلمان سب سے ذلیل خوار ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی فرمان ہے، فرماتے ہیں وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار بنے ہو